شک نہیں. اونچی آواز سے یار. میں نے رات اتنا لمبا سفر فیصل آباد سے یہاں کیا, رات کو بھی دیر سے پہنچے, صبح بیان کیا, پھر صبح سونے بھی نہیں دیا, ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے پاس آپ کی سبحان اللہ مٹھی ہے, آپ کے متعلق تو میں بہت بڑا ذہن لے کر آیا ہوں. آپ کے متعلق سنا بڑے سخی ہیں, بڑے ولی ہیں الحمدللہ, اکثر لوگوں کے چہروں پر داڑھی ہیں, اور الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا تھوڑا بولتے جانا, ٹائم بڑا مختصر ہے. وہ جاٹ ذمہ داروں کے متعلق ہے نا, آدھے پونے گھنٹے کے بعد تو اس کا جسم گرم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گاڑی آگے چلتی ہے. تو میں بھی سندھ برادری سے ہوں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے, اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اس کتاب کے متعلق فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فرمایا ھدی للمتقین, متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اور مجھے تجھے قرآن کی کیا قدر ہے؟ قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے شوکت پوچھو. میرے ایک کام میں اذان دے دی, دوسرے میں تکبیر کہہ دی, اور میں مسلمان ہو گیا, بس میرا کام ختم ہو گیا. دل چاہا نماز پڑھی, دل چاہا چھوڑ دی, دل چاہا روزہ رکھا, دل چاہا چھوڑ دیا, دل چاہا قرآن کی تلاوت کی, دل چاہا چھوڑ دیا. نہیں نہیں, صحابہ سے پوچھ کر دیکھو, خدا کی قسم جان چلی جاتی تھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. جان کا قیمہ بنانا ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو پورا کرتے تھے کہ نہیں؟ اور دیکھو ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹی پڑی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی آگ پر لٹایا جا رہا ہے, کولوں پر لٹایا جا رہا ہے, اور عرب کی دھرتی پر لٹایا جا رہا ہے. لوگ کوڑے مار مار کے تھک جاتے تھے. بلال کہتا تھا احد احد. ان سے پوچھو قرآن کی قدر کیا ہے, قرآن کس کو کہتے ہیں. کتنی بار قصتی کی بات ہے, میرا بچہ سکول میں جا رہا ہے, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000. لاہور کے اندر ایسے کا سکول موجود ہے, نرسری کا بچہ 50,000 مہینہ فیس. ہاں میں پڑھا کے آیا ہوں, ڈیفنس میں جا کر دیکھ, فیس 6 کے اندر اسکول ہے, ابھی نرسری کا بچہ 50,000 روپیہ فیس ہے اس کی. مگر مدارس والے فری میں قرآن دیں, فری میں آپ کو کھانا دیں, آپ کے بچوں کو فری میں کپڑے بھی دیں, رہائش بھی دیں, پنکھے کا انتظام, ہر چیز کا انتظام کرتے. اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے. قرآن سے دور کر دیا اپنے بچوں کو. اس لیے آج باپ کو ماں بیٹا مار ہے, ماں کو بیٹی گالی دے رہی, وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور کر دیا, اللہ نے نور چھین لیا. اسی لیے برما کے اندر مسلمانوں کی پٹائی ہوئی, کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, اب تو ہمارے انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دیا جا رہا ہے. جس کی داڑھی دیکھیے دہشت گرد ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, قرآن کو سمجھا نہیں, قرآن کو سیکھا نہیں. قرآن کو سیکھو گے اللہ کی قسم, قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, دنیا میں بھی عزت ہے, یہ آخرت میں بھی عزت ملے گی. اگر دیر نہ ہو جائے تو ایک واقعہ شروع کر لوں جی. یہ نہ کہنا بعد میں مولوی صاحب تم نے تو بہت ٹائم لگا دیا. ہمارے پاس ہی ہندوستان مولانا قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان کے اندر کیا دیکھا ہے, ایک لڑکی کا جنازہ تیار ہے, آگ کے اندر جلاتے ہیں, لڑکی کو آگ نہیں لگتی. آج والدین کہتے بیٹے فلاں کے پاس نہ بیٹھنا, اس کی صحبت اچھی نہیں. بڈھا تمہیں کیا معلوم, میں زیادہ سمجھدار ہوں, میں زیادہ عقل والا ہوں, میں گریجویٹ ہوں, تمہیں کیا معلوم. ہمارے ختم نبوت والے, ہمارے علماء دیوبند بار بار کہتے ہیں لوگوں این جی اوز
والوں سے بچنا، لوگوں فراق کمپنی والوں سے بچنا، شزان والوں سے بچنا، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا ایمان کو سلب کر لیں گے، ختم کر لیں گے، ایک سین کرواتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، مسلمان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ لوگوں سے بچو، ویزوں کے چکر کے اندر، نوکری کے چکر کے اندر کہیں تمہارا ایمان کے ڈاکو تمہیں لوٹ نہ لے۔ مسلمانوں کا گھر ہے، ساتھ ہی 2000 مسلموں کا گھر ہے۔ مسلمان کی بچی صبح اٹھتی قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا آسمان تھا، صبح سویرے ہر روز میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، میری اماں بھی قرآن پڑھتی تھی، میرا بابا بھی قرآن پڑھتا تھا، میرا نوجوان تہجد کی نماز ادا کیا کرتا تھا، میری بہن بھی نماز ادا کرتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے؟ مسلمان کے گھر سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، قرآن سے بے رغبتی شروع کر لی۔ اللہ کی قسم، جب سے قرآن سے دوری ہوئی ہے اس وقت سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا گھر ہے، ساتھ والا گھر غیر مسلموں کا ہے۔ ایک ننھی سی بچی آتی، آ کر اس بہن کے پاس کھڑی ہو جاتی اور کہتی، بہنا یہ تو کیا پڑھتی ہے؟ میں جب تیری یہ کلام سنتی ہوں مجھے ایسا سرور آتا ہے، لذت آتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، لا یہ کلام مجھے بھی سمجھا دے۔ وہ بہن مسلمان کہنے لگی، او بہنا، لا یمسہ الا المطہرون، تو نہ پاک ہے تو نجس ہے، اس کو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی، بہنا مجھے بتا تو صحیح کیا کروں؟ کہنے لگی، پہلے سچے دل سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایمان لے کر آ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان، پھر میں تجھے قرآن پڑھاؤں گی۔ اور وہ مسلموں کی بچی تیار ہوگی، کہنے لگی، وہ بہنا میں ایمان تو لے آتی ہوں مگر کسی کو بتانا نہیں، ایمان تو میرے آتے ہوں میرے والدین کو بتانا نہیں۔ آج دوست غلط کاری کرتے ہیں، غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، غلط جگہ پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے دوست کو بتاتے ہیں میرے والدین کو بتانا نہ، روک ٹوک دیں گے۔ غیر مسلموں کی بچی مسلمان ہوگی، مسلمان بہن ہو گئی، بس روزانہ آتی، آ کر قرآن کی تلاوت سیکھتی، قرآن پڑھتی رہتی اور چپکے سے گھر چلی جاتی، قرآن پڑھتی رہی، پھر گھر واپس چلی گئی۔ جس طرح آپ کی مسجد کے اندر، قاری طاہر صاحب کے مدرسے کے اندر، دوسرے تیسری مساجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس میں نعمت کے طور پہ کہہ دو الحمدللہ 20 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے۔ بابا جی کی داڑھی سفید ہو گیا آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے، یہ بار بار کہتے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، غلط کاری سے بچو۔ وہ بچی مسلمان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی، ایک دن ہوا قرآن مکمل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو کہنے لگی، بہنا اب بتا میں کیا کروں، قرآن کی قاریہ بن چکی ہوں، قرآن کی قاریہ بن گئی، زاروں کی تار رونے لگی۔ باجی صاحبہ نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی، باجی مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ ہے، ایک عقیدت کی تاریخ کا ہے، جب وہ مسلمان بچی یا بچہ قرآن پڑھتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، اپنی باجی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میں آپ کو کیا دوں؟ میرا تو سارا کا سارا خاندان غیر مسلم ہے، بتا میں کہاں سے تیرے لیے کچھ لاؤں؟ بیٹی نے سینے سے لگایا، مسلمان بہن نے سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، اس کے پیشانے پر بوسہ دیا اور قرآن ہدیے کے طور پر اس بچی کو دے دیا۔ کہا بیٹی ہمارے مدارس والے بھی یہی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، عالم بن گیا، سر پہ دستار سے جاتے ہیں، آخری وقت تو ہوتا ہے، طلباء کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آج ہم 18 سال کے بعد، 14 سال کے بعد آج ہم اپنی مادری علمی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں 28 فروری کو ہمارا مدرسے کا ایک پروگرام ہوا، 1150 حفاظ اور عالم تیار ہوئے ہیں، الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔
مدارس والے بھی یہ کرتے ہیں. اس نے کہا باجی صاحبہ کیا کروں؟ فرمایا بیٹی یہ قرآن کو لے جا مگر اس کو کسی ناپاک آدمی کا ہاتھ نہ لگے. اور مدہانی والوں سن لو، یہ طالب علم جملہ دے کر جا رہا ہے. رب محمد کی قسم جس کے سینے میں قرآن ہوگا دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ عزت دیں گے. اس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اوپر سے دوپٹہ یوں کیا، کل چلی گئی اپنے کمرے میں جا کر تاک کے اندر قرآن کو رکھ دیا. باجی نے تربیت کر دی بیٹی اس کو کسی کی نظر نہ لگے، کسی کا ہاتھ نہ لگے. وضو کا جب اذان ہوتی فوراً باہر جاتی، جا کر وضو کرتی، وضو کر کے آ کر اپنے کمرے کی کنڈی لگاتی، اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، زاروں کی تار ہوتی، اللہ مجھے ایمان دیا، میرے ایمان کی حفاظت بھی تو فرما. اللہ ایمان تو نے دیا، میری ایمان کی حفاظت بھی تو فرما. بچی بڑھتی بڑھتی جوان ہوگی، بالغ ہوگی، ادھر گھر کے اندر باتیں شروع ہو گئی. ماں باپ کہنے لگے اب بیٹی جوان ہوگی، اس کا رشتے کا بندوبست کیا جائے. اور بیٹیوں والوں خوشخبری سنا دو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹوں پر خوشی منانے والوں سنو، بیٹی کا پیغام دے کر جا رہا ہوں. جس کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں ہوں، جس کے گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرے، اچھے خاندان میں بھیجے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب باتیں سو لڑکی بھی سننے لگی. جب نماز کا وقت ہوتا جلدی سے وضو کرتی، اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر نماز ادا کرتی، زوروں کے تار روتی. ادھر سے ماں باپ نے رشتے کی باتیں کرنے لگے. بیٹی سوچنے لگی میں تو مسلمان ہوں، یہ تو غیر مسلم ہے، مسلمان کا رشتہ غیر مسلم سے بولو بولو غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ سے مخاطب ہونے لگی اللہ اگر میں ظاہر کرتی ہوں میری جان بھی جائے گی، میری ایمان کا بھی خطرہ ہے، اے اللہ میری ایمان کی حفاظت فرما، میری ایمان کو تو ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور بچا بولو یار. ایسی ٹھنڈی تقریر تو میں نہیں آ رہا، زور میرا لگ رہا، بول بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے ایمان تو نے دیا، بچائے گا بھی تو، بچائے گا بھی تو، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں، اللہ کی حکمت پر قربان جاؤں. ادھر نوجوان بچی ہوگی، رشتے کی بات آئی. ایک دن ہوا بچی کو بخار آ گیا، اتنا تیز بخار ہو گیا کہ اس کو اپنی آخرت نظر آنے لگ گئی. لڑکی اٹھی لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، وضو کیا، وضو کر کے آئی، قرآن کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، تاک کے اندر بند کر کے اوپر مٹی لگا دی. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگی اللہ میں نے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے، تو میری ایمان کی حفاظت فرما. اللہ میں نے تیرے کلام کی حفاظت کی ہے، اے اللہ تو میرے جسم کی بھی حفاظت فرما. ادھر کا موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی، جان نکل گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کفنایا، دفنایا، اس کو جلانے کے لیے لے کر گئے. لکڑیاں رکھی ہیں، اوپر اس میت کو رکھا ہے، تیل ڈالا، آگ جلائی، ساری لکڑیاں جل گئی، بچی پھر سلامت ہے. اور لوگوں بتا دی اللہ کا قرآن بھی سچا، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا. جس کے سینے میں قرآن ہوگا رب محمد کی قسم اس کے سینے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. مسلمانوں تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، تم نے قرآن کے ساتھ دوستی نہیں لگائی. اور اگلی بات کہہ دوں، اللہ اکبر کبیرہ.
ایک مرتبہ جلایا، میت نہ جلی، ایک بال تک اس لڑکی کا کفن تک نہ جلا، بچ گیا۔ میرے رب نے بتا دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کر کے دکھائیے کہ نہیں ابھی جو دقت ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 56 ملکوں کی فوج لے کر آنے والا آج گھٹنے ٹیک چکا ہے، بتا چکا ہے قرآن والے سچے ہیں اور عصر والے بیکار ہیں۔ قرآن والے سچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوسری دفعہ لکڑیاں جمع کی، پھر اس کو آگ لگائی، تیل پھینکا لگائی، ساری لکڑیاں جل گئی، بچی کا بال تک نہ جلا۔ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے۔ تیسری مرتبہ پھر جلائی، آگ لگائی ہے، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ ایک بوڑھا کھڑپینچ بابا جو 90 اور 100 سال کے قریب تھا، وہ لڑکھڑاتی کوٹی کے ساتھ آیا، کہنے لگا ٹھہر جو لگتا کچھ معاملہ اور ہے، کچھ معاملہ اور ہے، توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ غیر مسلم اس کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے یقین کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے نوجوانوں کو بلایا، جو اس کے کمرے کی جا کر تلاشی لو۔ تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ بابا تیرا عقل خراب تو نہیں ہو گیا؟ اس کے کمرے میں کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، مجھے لے کر چلو گیا۔ یوں بازو اس نے ہاتھ دیواروں کے ساتھ لگائے، ٹٹولے، ایک جگہ پر اس کو نمی نظر آئی، کہنے لگا اس جگہ کو کھول کر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیر مسلموں نے کھولا، اندر سے قرآن، ایک لوٹا، ایک مصحلہ نکلا۔ غیر مسلم کہنے لگا او لوگو، تم 1000 مرتبہ بھی جلاؤ گے، میں نے محمد کا فرمان سنا، اس لڑکی کو آگ نہیں لگے گی، اس لڑکی کو آگ نہیں لگے گی، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور دوستو آج قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو، آج ان کے ساتھ محبت کر لو، ان کے ساتھ پیار کر لو، قیامت والے دن اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور چلے 5 منٹ جی بھائی، 5 منٹ اور چلے یا بس کر جی؟ آدھے بولو۔ آج تو کہتا ہے، ان مولویوں کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے، میں ایک بات دینے لگا ہوں، اپنی نہیں اپنے بزرگوں کی۔ جو علماء کی خدمت کرے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا، اس کی آنے والی نسل کے اندر اللہ حافظ کھاری عالم پیدا فرما دیں گے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، جو آدمی ان کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے گی، آخرت میں اس کو برباد کر دے گی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کرنا۔ کتنے؟ سارے بولے یار، کتنے کام کرنا؟ پہلے نمبر پر عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکے، زندگی زیادہ ہو گئی، طالب علم بن جاؤ، مولوی صاحب کے پاس آؤ، ایک نکتہ سیکھ لو، جماعت میں چلے جاؤ، ایک ایک بات سیکھتے رہو، ایک ایک کلمہ سیکھتے رہو، ایک ایک چیز سیکھتے رہو، طالب علم بن جاؤ۔ اور فرمایا تیسرا کام، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا چوتھا کام نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کام کرے گا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا چوتھا کام نہ کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی دشمنی نہ لینا۔ جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ جو رب کا دشمن ہے وہ بچے گا۔ اور ایک اور بات یہاں حدیث عرض کرتا جاؤں، نہ معلوم پھر کبھی موقع ملے نہ ملے،
آپ میں سے کوئی یاد کرے نہ کرے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے تو یہ غرض ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ایمان کو کچھ سلامتی مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کو ہم ملا ملوانہ کہتے ہیں، ملا روٹیاں توڑ کہتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، اور تو تمہارے سامنے میڈیا نے سب کچھ دکھا دیا کہ مولویوں سے بڑھ کر کوئی امن پسند ہے؟ مولوی سے بڑھ کر کوئی امن پسند ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، کبھی ہوئی لڑائی؟ اتنا بڑا ذاتی مالک ہوا، ہوئی لڑائی؟ سب کو تمہارے سامنے پیش کر دیا، مگر اس کے باوجود ہم دیکھنے کے باوجود، چوروں چراغوں کو دیکھنے کے باوجود علماء کے ساتھ کھڑے پھر نہیں ہوں گے، پھر بھی ان کو ہی ووٹ دیں گے، پھر بھی ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں؟ میری ناک کا مسئلہ ہے، ناراض نہ رہنا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا میں جٹوں کا بیٹا ہوں، سندھو برادری سے سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔